عزیزان گرامی، ایک بار شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت و رضوان کے بچپنے کا زمانہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے عم بزرگوار، اپنے چچا شیخ ابو النجیب سہروردی علیہ رحمت و رضوان کے ہمراہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی، جن سے معرفت اور سلوک اور ارادت کا ایک سلسلہ چلا، سلسلہ سہروردیہ، ان کا قول ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں حاضری دی، میرے بچپنے کا زمانہ تھا، اپنے چچا جان شیخ ابو النجیب سہروردی علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ۔ تو اس زمانے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدا کا زمانہ تھا، جوانی کے ایام تھے، مگر اس کے باوجود شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ جب تک ہمارے چچا ان کی بارگاہ میں رہے، بڑے ہی مؤدب رہے اور بارگاہ کے حوالے سے سراپا تعظیم بنے رہے۔ مؤدب، ہاتھ باندھے کھڑے رہے۔ جب واپسی ہونے لگی تو شیخ شہاب الدین سہروردی نے پوچھا کہ چچا جان، میں نے دیکھا کہ آپ ان کی بڑی تعظیم کر رہے تھے، بڑا ادب کر رہے تھے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو شیخ ابو النجیب سہروردی نے جواب دیا کہ میں آپ کا ادب کیوں نہ کروں جبکہ اللہ نے آپ کو تمام اولیاء کے قلوب پر مکمل اختیار عطا فرمایا ہے، اور جس ولی کے ساتھ چاہیں ولایت کے احوال و مقامات کو اس ولی سے سلب کر لیں اور جس کو چاہیں ولایت عطا بھی فرما دیں۔ حضور سیدنا شیخ ابو سلیمان المنجی علیہ رحمت و رضوان ایک بڑے ہی اللہ کے مقدس بزرگ گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے اپنے شیخ عقیل رحمہ اللہ تعالی سے یہ عرض کیا، شیخ سلیمان منجی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ عقیل سے یہ عرض کیا کہ حضور، بغداد میں ایک نوجوان شریف کی بڑی شہرت ہو رہی ہے۔ شریف، اس زمانے میں سادات کرام کو شریف کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، انہیں شریف کہا جاتا تھا۔ تو شیخ سلیمان المنجی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سے کہا، شیخ عقیل سے، کہ بغداد میں ایک شریف گھرانے یعنی سادات کے گھرانے ایک نوجوان کی بڑی شہرت ہو رہی ہے۔ تو شیخ عقیل نے جواب دیا کہ اس نوجوان کی شہرت زمین سے زیادہ آسمانوں میں ہے، اس کی شہرت زمین سے زیادہ آسمانوں میں ہے، آسمانوں میں اسے باز اشہب کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ حدیث پاک ہے نا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت
جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، تو موقع کی مناسبت سے بات آ گئی تو وہ حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے، جبریل امین حاضر ہوتے ہیں تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب میں محبت کرتا ہوں تو تیرے لیے حکم یہ ہے کہ تو بھی محبت کر۔ تو حضرت جبریل امین بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ اب جا کے آسمانوں میں ندا کر اور آسمانی دنیا میں ہمارے بندے کی عظمت اور ہماری بارگاہ میں اس کی مقبولیت اور محبوبیت کا ڈنکا بجا دے۔ آسمانی مخلوق ملائکہ کو جا کر یہ خبر دے دے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور اس کا حکم ہے کہ تم سب اس بندے سے محبت کرو۔ تو پھر تمام ملائکہ اور فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اس بندے کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ یعنی اس حدیث پاک کا جو مفاد اور مفہوم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بندے کے لیے زمین میں مقبولیت بعد میں رکھی جاتی ہے، پہلے اس کی عظمت کے ڈنکے آسمانوں میں بجائے جاتے ہیں۔ زمین میں بندوں کے درمیان وہی مقبول و محبوب ہوتا ہے جو آسمانوں میں ملائکہ کے درمیان مقبول و محبوب ہو۔ اولیاء اللہ کی مقبولیت اور شہرت کا آغاز ادھر سے نہیں ہوتا، ادھر سے ہوتا ہے۔ کچھ ہیں جن کو چڑ ہے اولیاء اللہ کی عظمت سے، ادھار کھائے بیٹھے ہیں اللہ کے محبوب بندوں کی عظمت کو گھٹانے کے لیے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی عظمت کو ماننے میں ان کو عقیدہ توحید میں خلل اور خرابی نظر آتی ہے۔ عقیدہ توحید کا ایک خیالی اور فرضی خاکہ اپنے ذہن میں بنا لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کی عظمت کے گنگان کیے جائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ادب کیا جائے، تعظیم کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عظمتوں کے پرچم لہرائے جائیں تو عقیدہ توحید متاثر ہوتا ہے۔ اتنا کمزور سمجھ کر رکھا ہے عقیدہ توحید کو، ایک خیالی اور فرضی منصوبہ بنا لیا ہے انہوں نے، عقیدہ توحید کی ابجد سے واقف نہیں ہے۔ قرآنی حکم فراموش کر چکے ہیں کہ جس اللہ کی الوہیت اور جس اللہ کی وحدانیت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اسی نے اپنے محبوب بندے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے بندے کی عزت و توقیر کرو۔ اسی خدا نے حکم دیا ہے اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا ادب سکھاتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا تو ہمارے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت و برباد اور تباہ ہو جائیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو۔ اسی اللہ کا یہ حکم ہے، وہی اپنے محبوبوں کے ادب اور تعظیم کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کھلی کتاب ہے، سامنے ہے، مگر اس کے باوجود نہ جانے کہاں سے فرضی خاکہ عقیدہ توحید کا بنایا کہ اللہ کے محبوبوں کی عظمت دلوں میں بٹھائی جائے تو عقیدہ توحید متاثر ہوتا ہے۔ قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا، یا پڑھا تو قرآن ان کے سینے میں جاگزی نہیں ہوا۔ صحیح کہا جاتا ہے نا کہ اللہ جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے۔ اسی قرآن میں کہا گیا، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کے حوالے سے فرمایا کہ وہ فرشتے جو قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے آئے تھے اور عذاب دینے سے پہلے وہ فرشتے حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت ابراہیم میزبان بنے، فرشتے مہمان بنے، اور جب حضرت ابراہیم کو پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں، قوم لوط کو عذاب دینے آئے ہیں، تو چونکہ حضرت ابراہیم بڑے حلیم تھے، ان کا دل بڑا رحیم تھا، اللہ کے بندوں کے لیے اس میں بڑی محبت و رافت تھی۔ جب انہیں پتا چلا کہ یہ خدا کے فرشتے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، اللہ نے انہیں بھیجا ہے، تو یہ جاننے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم قوم لوط کے سلسلے میں ہم سے جھگڑا کرنے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ بارگاہ خداوندی میں اس کے محبوبوں کی عظمت ملاحظہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگ گیا۔ وہ احکم الحاکمین ہے، پوری دنیا کا بادشاہ ہے، سلطان کل عالمین ہے، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے۔ مولا کوئی تم سے جھگڑا کر کیسے سکتا ہے؟ حریم ناز سے صدا آتی ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا، تو ہماری محبت کی وجہ سے ہم اس کی ناز بھی اٹھاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ محبت کے اصول الگ ہوتے ہیں۔ ایک عام شخص ہمارے سامنے کوئی بات اصرار سے نہیں کہہ سکتا، لیکن وہی کوئی ایسا ہو جس سے ہم محبت کرتے ہوں تو اصرار اور سختی سے وہ اپنی بات ہمارے سامنے کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ربی ارنی انظر الیک، مولا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی ذات کا دیدار کرا دے۔ تو دو ٹوک جواب آیا، لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، تاکیدی جملہ ہے۔ تمہاری آنکھوں میں طاقت نہیں ہے، تمہاری آنکھوں میں وہ بینائی ہے ہی نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو، لن ترانی۔ مگر اللہ کے اس تاکیدی جملے اور دو ٹوک کے جواب کے باوجود حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں اصرار کرنا شروع کیا، نہیں مولا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں مولا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اصرار کیا۔ آج ہم کسی ڈی ایم کے پاس کوئی اپلیکیشن لکھ کے چلے جائیں، اور ڈی ایم تو تھوڑا بڑا آفیسر ہے، تھانے میں چلے جائیں ایس آئی کے پاس، اور وہ ہماری عرضی کو دیکھتے ہی اس پہ لال قلم چلا دے، نہ غور کرے نہ بات کرے، کچھ نہیں، دیکھتے ہی لال قلم چلا دے، تو ہمیں دوبارہ اس سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی۔
آفیسر ہے، بڑا آفیسر ہے، اس نے دیکھتے ہی لال قلم چلا دیا۔ ہم اندر ہی اندر احساس کمتری کا ایسا شکار ہو جاتے ہیں کہ پھر اس سے کوئی ڈسکشن نہیں کر سکتے، یا ڈی ایم کے پاس چلے جائیں وہ بھی لال قلم چلا دے، ہمیں ہمت نہیں ہوتی۔ ضلع کا سب سے بڑا آفیسر ہے، کیسے ہم اس کے سامنے اسی بات کو دوبارہ کہیں جسے یہ بغیر سوچے سمجھے رد کر چکا ہے۔ لیکن قربان جائیں خدائے پاک جو کل کائنات کا مالک ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، دو ٹوک جواب آیا، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، مگر اس کے باوجود اصرار کرنا شروع کیا، اصرار کرنا شروع کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ اگر نہیں مانتے، کیا انداز تکلم ہے، لیکن عربی گرامر میں حرف استدراک ہے۔ کیا ہے حرف استدراک؟ اور عام محاوراتی زبان میں اگر اسے ہم ادا کرنا چاہیں تو معنی ہوگا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، موسیٰ اگر نہیں مانتے تو پہاڑ کو دیکھ۔ ہم نے تو کہہ دیا کہ ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن اصرار کر رہے ہو، اصرار کر رہے ہو، کوئی عتاب نہیں، کوئی قہر نہیں، کوئی جلال نہیں، کوئی غصہ نہیں، کہ کہہ دیا نا ایک بار نہیں دیکھ سکتے تو نہیں دیکھ سکتے، ہے کہ نہیں؟ وہ اللہ ہے، موسیٰ بندے ہیں، وہ چاہے جس انداز میں خطاب کرے، مگر اللہ جن سے محبت فرماتا ہے نا ان کی ناز برداریاں فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ اگر نہیں مانتے تو وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کو دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا فَسَوْفَ تَرَانِي، تو عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ یہ اللہ کے محبوبوں کی عظمت ہے۔ آقا کریم معراج کی رات جب آسمانی سفر پہ گئے تو آپ نے سنا کوئی خدا کے حضور تیز آواز میں گفتگو کر رہا ہے، تیز آواز میں۔ آقا کریم پوچھتے ہیں حضرت جبریل سے کہ جبریل یہ کون ہے جو خدا کی بارگاہ میں اتنی تیز آواز میں گفتگو کر رہا ہے، آخر ہے کون؟ تو حضرت جبریل جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ یہ حضرت موسیٰ ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں ذرا تیزی ہے، لہٰذا درگزر فرماتا ہے، جھڑکتا نہیں ہے، عتاب نہیں فرماتا، اعراض کرتا ہے۔ تو یہ تو اولو العزم اور جلیل القدر انبیاء کی باتیں ہیں۔ وہ بچہ جو کہ زچگی کے دوران اس دنیا سے چلا جائے یا ماں کے پیٹ ہی میں جس کا انتقال ہو جائے، کچا بچہ، اس کے حوالے سے آتا ہے کہ کل قیامت کے روز اپنے والدین کی شفاعت کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گا۔ وہ بچہ، اللہ پاک کتنا بڑا رحمان ہے کہ نہیں؟ خدائے پاک جو کہ بے نیاز ہے، کل کائنات کا مالک ہے، رب العالمین ہے، وہ اپنے بندوں کی شان محبوبی دکھانا چاہتا ہے تو کس انداز میں دکھاتا ہے کہ کچا بچہ جو اس دنیا میں آیا زچگی کے دوران ہی فوراً ہی انتقال کر گیا، یا ماں کے پیٹ میں حیات مل چکی تھی، روح بدن میں آ چکی تھی، پھر انتقال کر گیا، تو علماء فرماتے ہیں کل قیامت کے روز وہ اپنے رب سے جھگڑا کرے گا۔ اللہ فرمائے گا، جھڑکے گا نہیں، عتاب نہیں فرمائے گا،
بلکہ فرمائے گا ایھا السقط المجادل ربہ، اے وہ کچے بچے جو اپنے رب سے جھگڑا کر رہا ہے، کاہے جھگڑا کر رہا ہے؟ اپنے والدین کے ہاتھوں کو پکڑ اور جنت میں داخل ہو جا۔ تو اللہ رب العزت کے محبوبوں کی عظمت و شان، یہ کوئی ایسا تصور نہیں ہے جو فرضی ہے، من گڑھت ہے، ہمارا بنایا ہوا ہے، عقیدتوں کا گڑھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآنی تصور ہے، اسلامی تصور ہے۔ اللہ پاک نے جا بجا حکم دیا ہے اپنے محبوب بندوں کی عظمت کو کے قائل ہونے کی، اور ان کی بارگاہ میں ادب و احترام سے کھڑا ہونے کا اللہ پاک کا حکم موجود ہے قرآن مجید میں۔ مگر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے عقیدہ توحید کا ایک فرضی خاکہ بنا لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبہ کی باتیں کی جائیں تو پھر عقیدہ توحید میں خلل آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے۔ یہ ان کا فرضی عقیدہ توحید ہے، اور وہ ادھار کھائے بیٹھے ہیں اللہ کے محبوب بندوں کی عظمت و شان کو گھٹانے پر۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کے محبوبوں کی شہرت یہاں سے شروع نہیں ہوتی بلکہ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ان کی عظمت کے ڈنکے بجنا یہاں سے شروع نہیں ہوتے، وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ لاکھ کوشش کر لیں، لاکھ چاہ لیں کہ اولیاء کی عظمت کو گھٹا دیں، اولیاء اللہ سے، اللہ کے بندوں کا توسل و تمسک ختم کر دیں، لوگوں کے دلوں سے، ایمان والوں کے دلوں سے اللہ کے محبوب بندوں کی عظمت کو نکال دیں، نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے محبوبوں کی عظمت کا ڈنکا بجنا یہاں سے نہیں وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے بالفرض، بفرض محال، یہاں اگر انہیں کچھ طاقت مل بھی جائے، وہاں کے لیے کہاں سے طاقت لائیں گے؟ ان کے چرچے کا آغاز یہاں سے نہیں وہاں سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ حضرت جبریل سے آسمانی دنیا میں ندا کر دو، سب کو بتا دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، وہ بھی محبت کرے۔ ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر اس محبوب بندے کے لیے، خدا کے مقبول بندے کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ آسمانوں میں عام حکم دیا جاتا ہے سب محبت کرو، لیکن زمین والوں کے لیے جب خدا کے محبوبوں کی محبت کی بات آتی ہے تو اللہ عام دلوں میں، سب کے دلوں میں اپنے محبوبوں کی محبت نہیں ڈالتا۔ جیسے بارش آتی ہے، جب بارش آتی ہے تو چاہے کسی بھی قسم کی زمین ہو، کاشت کے قابل زمین ہو، سنگلاخ زمین ہو، پتھریلی زمین ہو، ریتیلی زمین ہو، جنگل کی سخت زمین ہو، کھیتی کی نرم زمین ہو، وہ بارش آتی ہے تو اپنے قطرات سے زمین کے ہر قطعے اور ہر حصے کو سیراب کرتی ہے، مگر بارش کے قطرات سے زندگی کی رمق لانے کی طاقت زمین کے ہر حصے میں نہیں ہوتی، بلکہ اسی حصے میں ہوتی ہے جہاں کی زمین نرم ہو اور قابل کاشت ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اللہ کے محبوب بندوں کی محبت اور ان کی عظمت جب زمین والوں کے دلوں میں رکھنا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت سب کے دلوں میں نہیں رکھتا، بلکہ ان کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے یہاں پر۔ جو قابل ہوتے ہیں، جن کے دل قابل فیض ہوتے ہیں، اولیاء کا فیض لینے کے قابل ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں اور اولیاء اللہ کی عظمت کو دلوں سے چمٹا لیتے ہیں، اور جن کے دل سنگلاخ زمینوں کی طرح ہوتے ہیں وہ دیکھتے تو ہیں لیکن اپنا رخ پھیر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آسمانوں میں سب کے دلوں میں محبت اللہ کا حکم ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہاں سب قابل ہے، یہاں سب کے دلوں میں نہیں ڈالی جاتی کیونکہ یہاں سب نہیں کچھ قابل ہیں۔
سب نہیں کچھ قابل ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، بات آ گئی ہے تو، کہ اللہ رب العزت جب اپنے محبوب بندوں کی محبت ہر دل میں نہیں ڈالتا تو کیا اپنی محبت ہر دل میں ڈالے گا؟ جب اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کی محبت ڈالنے کے لیے قلوب کا انتخاب فرماتا ہے، چنتا ہے، قابلیت دیکھتا ہے، تو کیا اپنی محبت ہر دل میں ایسے ہی ڈال دے گا؟ اس کے لیے بھی تو منتخب فرمائے گا، اس کے لیے بھی تو جو پیمانے ہوں گے، جو معیار ہوں گے، وہ اور سخت ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جن کے دل اولیاء کی محبت کے قابل نہیں ہیں تو اللہ کی محبت کے کہاں سے قابل ہوں گے؟ ہے کہ نہیں؟ لہذا سمجھ لیں، جو اب اپنے دلوں کو اولیاء اللہ کی محبت سے خالی پاتے ہیں، وہ سمجھ جائیں کہ جیسے انہوں نے عقید توحید کا ایک فرضی خاکہ اپنی عقل میں بٹھا لیا ہے، تو وہ ایمان کی رٹ لگائے رہیں، محبت الہی کے دم بھرتے رہیں، محبت الہی کا بھی ایک فرضی خاکہ انہوں نے اپنے دل میں بٹھا لیا ہے۔ کیونکہ اولیاء کی محبت جب ہر دل میں نہیں آتی تو اللہ کی محبت ہر دل میں کہاں سے آئے گی؟ تو میں یہ کر رہا تھا، شیخ ابو النجیب سہروردی نے شیخ شہاب الدین سہروردی سے ارشاد فرمایا، نہیں معاف کیجیے گا، بلکہ شیخ عقیل نے شیخ ابو سلیمان المنجی سے ارشاد فرمایا، جب انہوں نے کہا کہ بغداد میں ایک شریف نوجوان کی بڑی شہرت ہو رہی ہے، تو شیخ عقیل فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کی شہرت آسمانوں میں اور زیادہ ہے، آسمانوں میں اس کا لقب باز اشہب ہے، باز اشہب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور شیخ عقیل کے یہ الفاظ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کے حوالے سے بڑی اہم ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ سنو، ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ پاک امر ولایت انہی کی جانب منتہی فرما دے گا، اور جن کو چاہیں گے اولیاء کی فہرست میں داخل کریں گے، اور جن کو چاہیں گے اولیاء کی فہرست سے نکال باہر کریں گے۔ اگر چاہیں گے چور کو ابدال بنا دیں گے، اور اگر کوئی اللہ کا ولی بھی ہو، اگر وہ آپ کی عظمت اور آپ کی حاکمیت ماننے سے انکار کر دے گا تو اس کے احوال کو بھی سلب کرنے کی طاقت خدا نے انہیں دی ہے، ان کے مقام سے انہیں گرانے کا بھی اختیار اللہ نے غوث اعظم کو دی ہے۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تصرف و اختیار ہے عالم روحانی میں۔ یہ علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی ولی کی فائل اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، کوئی شخص ولایت کے درجے کے قابل بن جائے، اور پھر اس کی سیرت و کردار، اس کے احوال و آثار کی فائل سائن کے لیے، دستخط کے لیے، ولایت کا مقام و منصب عطا کرنے کے لیے، ہے نا، یاد رکھیے گا کہ یہ کائنات کا نظام، یہ جو دنیاوی آفیسرز ہیں یہ نہیں چلا رہے ہیں، یہ نہیں چلا رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی حکومت کا ایک سیکرٹ نظام اس کائنات میں رکھا ہے۔ اپنی جانب سے اللہ پاک ہر زمانے میں انہی بندوں میں سے کسی کو منتخب کرتا ہے، اور پھر اس کے نیچے ایک آفیسرز کی ایک تعداد ہوتی ہے جو کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ یہ قطب، ابدال، غوث، غوثیت کبریٰ، یہ سب کیا ہیں؟ اگر سمجھنا ہو تو سلسلے وار سمجھ لیں، کوئی منترالے ہے، اس کا مکھیہ سچیو ہے، ڈی ایم ہے، یہ سب جو آفیسرز کی کڑی ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے ہے، جو فقط ظاہری اعتبار سے کچھ کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، لاکھ کوشش کرتے رہیں، امن و امان کو بحال نہیں کر پاتے، ہے کہ نہیں؟
لیکن کائنات کا نظام در حقیقت اللہ کی جانب سے منتخب کردہ آفیسرز چلاتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب کسی ولی کی فائل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے کنسیڈریشن کے لیے، ریکمنڈیشن کے لیے کہ یہ قابل ہے یا نہیں، ذرا فائل کو دیکھ لیں، تو آقا کریم اس فائل کو لیتے ہیں، ایک نگاہ ڈالتے ہیں، علماء فرماتے ہیں پھر وہ فائل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بیٹے تم لو، تم دیکھو، امر ولایت ہم نے تمہارے ہاتھوں میں سپرد کر دیا ہے، قابل ہو تو ولایت کے لیے اس کا انتخاب فرما لو۔ اور پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دستخط فرماتے ہیں، تب جا کر کوئی بندہ ولایت کے مقام پہ فائز ہوتا ہے۔ اور ولایت کے کئی درجے ہیں نا، قطب، ابدال، غوث، تو ایک درجہ ہے افراد کا۔ کن کا؟ افراد کا ایک درجہ ہے، یہ کسی کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہوتے۔ حالانکہ یہ اصول اور قاعدہ یہی ہے کہ کم رینک والا اونچے رینک والے کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ اصول ہے نا۔ تو جو قطب ہے وہ غوث کے سامنے جواب دہ ہے، جو ابدال ہے وہ قطب کے سامنے جواب دہ ہے، تو ایک سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن اولیاء کی ایک جماعت ہوتی ہے جنہیں افراد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ افراد۔ تو یہ اس رینکنگ وینکنگ سے آزاد ہوتے ہیں، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتے، جن کا معاملہ سیدھے حضرت علی سے جڑا ہوتا ہے۔ مگر علماء فرماتے ہیں کہ افراد کی اس جماعت کے لیے بھی جو کہ کسی بھی ولی کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہوتے، یہ ضروری ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حاکمیت کو تسلیم کریں اور ان کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں۔ ان کے لیے بھی ضروری ہے جھکنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ۔ افراد کے احوال اور ان کے مقامات پر اللہ پاک نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار فرمایا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو افراد کے احوال کو بھی سلب کر لیں۔ کتنا عظیم مقام ہے ہمارے غوث کا، اتنا عظیم مقام۔ اور میں نے پچھلی نشست میں یہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ ولی بن کر تشریف لائے، ولی بن کر تشریف لائے، مگر اس کے باوجود آپ نے اور ریاضت و مجاہدات کیے، عبادت و ریاضت کے لیے وہ مشقتیں برداشت کی، وہ تکلیفیں برداشت کی، اور ریاضت و مجاہدہ کی ایسی سیرت پیش کی جس سیرت کی مثال کسی ولی کی سیرت میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ولایت حاصل کرنے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کسی بندے کو منتخب کر لے اور اپنی بارگاہ میں پہنچا دے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کے لیے چن لیتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ چاہے کہ رب کی معرفت حاصل کرے تو اللہ اسے اس راستے کی ہدایت دے دیتا ہے جو راستہ رب تک جاتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ رب العزت اس بندے کو جو خدا کی جانب رجوع کرنا چاہے اس راہ کی ہدایت دے دیتا ہے جو راستہ اس تک جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری ذات کی معرفت کے لیے مجاہدے کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو یہ دو طریقے ہیں رب تک پہنچنے کے۔ پہلے طریقے میں رب چاہتا ہے ایک آن میں پہنچا دیتا ہے، دوسرے طریقے میں بندہ چاہتا ہے
اللہ راستہ بتا دیتا ہے۔ ہمارے غوث کا تعلق ان اولیاء اللہ سے ہے، آپ کا شمار ان اولیاء اللہ میں ہے کہ جن کو اپنی بارگاہ کا قرب عطا کرنا رب چاہتا تھا، ولی بنا کر پیدا کیا، ولی بنا کر پیدا کیا، مگر اس کے باوجود آپ کی رضا، آپ کی ریاضت، آپ کے مجاہدے، آپ کے زہد و ورع، آپ کی تقوی، آپ کی طہارت کے حوالے سے اگر آپ پڑھیں تو اس کی مثال کسی ولی کی سیرت میں نظر نہیں آتی۔ باہما مقام و مرتبہ، پیدا ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، سنیے گا، پیدا ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود ایسی ریاضت جس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ یہ کچھ ایسے ہیں جو پہنچنا کا پے نہیں جانتے، خالی زبانی دعویٰ کرتے رہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے ہیں، دین سے دور، شریعت سے غافل، اباحیت پسند، گلے میں کڑے پہنے ہوئے، گلے میں یہ کنٹھ کی مالائیں ڈالے ہوئے جو کہ جوگیوں کا شعار ہے، ہاتھ میں کڑے، پاؤں میں بھی کچھ پہنے ہوئے ہیں، تمام انگلیاں، ہاتھ کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں انگوٹھیوں سے بھری ہوئی ہیں، اباحیت پسند۔ جانتے ہیں جہاں پہ نفسانیت ہوتی ہے نا، وہاں پہ اباحیت پسندی ضرور آ جاتی ہے۔ سمجھتے ہیں اباحیت پسندی کسے کہا جاتا ہے؟ ہر چیز کو سمجھنا کہ ارے چلو کیا ہے، جائز ہے، کوئی دقت نہیں ہے، یہ اباحیت پسندی ہے۔ شریعت کے احکام کو پس پش ڈال دینا، رسول کے فرمان کو چھوڑ دینا، دین سے اعراض کر لینا، علماء کی باتوں پر غور نہ کرنا، دین کی باتیں سیکھنا نہیں بلکہ اپنے اعتبار سے دین کی باتیں گڑھنا، ہر چیز کو جائز کہنا، یہ اباحیت پسندی ہے۔ ہاں وہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نا، ہاتھ پاؤں چومنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے ہم اسی کو غلط کہیں گے جو ہماری شریعت کی نگاہ میں غلط ہو۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اور آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے ہیں اباحیت پسندی کے مارے کہ ہاتھوں میں کڑے پہنے ہیں، کنٹھ کی مالائیں ڈالے ہیں، تمام انگلیاں انگوٹھیوں سے پر ہیں، نمازوں کی فکر نہیں ہے، جماعت کا وقت ہے، مریدین کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اور مریدین بھی ایسے اندھ بھکت، جب دنیاوی اندھ بھکت، جب دنیا میں کوئی اندھ بھکت بنتا ہے دنیا کے حوالے سے، تو وہ جب صحیح اور غلط کی تمیز بھول جاتا ہے تو دین کا معاملہ تو دل سے ہوتا ہے۔ تو ایسے اندھ بھکت بن جائیں تو کیا ان کے پیر صاحب کے بارے میں ایک لفظ بول دیجئے، مرنے مارنے پہ تل جائیں گے۔ یہ مرید دیکھ رہا ہے کہ نماز ہو رہی ہے اور ہمارا پیر سویا ہوا ہے، پھر بھی کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اگر کوئی کہے کرے تمہارے کیسے پیر ہیں بھائی، جماعت ہو رہی ہے اور نماز کا وقت ہے، سوئے ہوئے، ارے تمہیں کیا پتا کہ کہاں پڑھتے ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں کہاں پڑھتے ہیں، کہاں پہنچے، تم بس ظاہر دیکھ رہے ہو یہاں ہے، باطن میں پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ ہمیں یاد آتا ہے، ہمارے چچا مولانا فضیل احمد ضیائی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک پیر صاحب تھے، اپنے مریدین کی بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک کہتے ہیں دور دور دور، تو سب مریدین حیران و پریشان، آخر ہوا کیا، آخر ہوا کیا؟ تو کہنے لگے حضور یہ دور 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 کیوں کر رہے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہاں تو کہیں کچھ ایسا ہے بھی نہیں کتا وغیرہ جسے دور دور کر کے بھگایا جاتا ہے اور دریایا جاتا ہے، کاہے کہہ رہے ہیں دور دور دور؟ ارے بڑبک تم کیا جانو گے، خانہ کعبہ میں کتا گھس رہا تھا، ہم اسے بھگا رہے تھے، خانہ کعبہ میں کتا گھس رہا تھا، ہم اسے بھگا رہے تھے، تمہیں کیا پتا، تمہاری آنکھیں تو وہاں دیکھتی نہیں، پہنچتی نہیں، تم فقط ظاہر دیکھتے ہو، یہاں تک تمہاری نگاہوں کی پہنچ ہے، ہماری نگاہیں کہاں کہاں دیکھتی ہیں، خانہ کعبہ میں کتا گھس رہا تھا، اسے ہم دور دور کر کے بھگا رہے تھے۔
تو ایک مرید تھا، تھوڑا سا چالاک قسم کا تھا، تھوڑا سا چالاک قسم کا تھا. تو جب کھانے کی باری آئی تو جب ڈونگے میں گوشت رکھنے کی باری آئی تو اس نے ڈونگے میں صرف اور صرف شوربہ رکھ دیا، شوربے سے ڈونگے کو بھر دیا، اور جو گوشت کی بوٹیاں تھیں اسے پیر صاحب کی پلیٹ میں چاول کے اندر گھسیڑ دیا، اور چاول اوپر سے ایسا کر دیا کہ گوشت کی بوٹیاں نظر نہیں آ رہی تھیں، اور لے جا کر کے پیر صاحب کو کھانا پیش کیا. تناول فرمائے حضرت. پیر صاحب نے چمچہ اٹھایا اور ڈونگی کے بیچ میں ہلانے لگ گئے، چہرے کا رنگ بدلنے لگ گیا، چہرے کا رنگ لال ہونے لگ گیا، لال پیلے اور غصے میں نظر آنے لگ گئے. لوگوں نے کہا حضور آخر بات کیا ہے؟ تو کہا کہ کیا بات ہے، خالی شوربہ ہے، اس میں بوٹیاں نظر نہیں آ رہی ہیں، بوٹیاں نظر نہیں آ رہی ہیں. تو وہ جو مرید تھا اتنا دیکھنا تھا کہ کہا کہ پیر صاحب آپ کو خانہ کعبہ میں گھستا ہوا کتا دکھ جاتا ہے اور یہاں دسترخوان پہ بوٹیاں کہاں ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہی، یہ نظر نہیں آ رہی ہیں آپ کو، کیسی آپ کی نگاہیں وہاں تک پہنچ گئی اور بوٹیوں تک نہیں پہنچی. وہ ہمارے چچا کہتے ہیں کہ اس مرید نے نکالا جوتا اور کہا کہ تڑ تڑا تڑ تڑ تڑا تڑ. کہا یہ کیا ہے؟ تو پیر صاحب یہ وہ ہے جو آپ نہیں جانتے. تڑ تڑا تڑ یہ کیا ہے؟ تو یہ وہ ہے جو آپ نہیں جانتے. کتا گھس رہا تھا وہ ہم نہیں جانتے، وہ آپ کا معاملہ تھا، یہ وہ معاملہ ہے جسے آپ نہیں جانتے. تو یہ ہیں کچھ ایسے پیر اباحیت پسند، شریعت سے دور، یہ شریعت کے احکام کی کوئی انہیں فکر نہیں ہے. جب ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں. لیکن قربان جائیں ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی، جو پیدا ہوئے تبھی پہنچے ہوئے تھے، ہے کہ نہیں؟ پیدا ہوئے تب پہنچے ہوئے تھے، پہنچ کر پیدا ہوئے تھے. اللہ نے پہلے اپنی بارگاہ کا قرب عطا کر دیا تھا، اس کے بعد اس دنیا میں پیدا فرمایا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب تشریف لے جا رہے تھے تو ڈبل روایتیں ہیں، دونوں روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یا تو عرش اعظم پر جاتے وقت یا براق پہ سوار ہوتے وقت، یہ دونوں روایتیں موجود ہیں. یا تو براق پہ سوار ہوتے وقت یا تو عرش اعظم کی جانب اصول کے وقت اور عرش اعظم پر پہنچنے کے وقت ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک ہمارے غوث کے کاندھے پہ رکھا تھا، اور آپ کے قدم مبارک کا نشان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھے پہ دیکھا جاتا تھا اور نظر آتا تھا. یہ بالکل صحیح اور سچی روایت ہے. اس روایت کی تصدیق حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بھی کی ہے کہ یا تو براق پہ سوار ہوتے وقت یا تو عرش اعظم پر جاتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم ناز، او قدم ناز کہ جن قدموں کا عرش کو برسوں سے انتظار تھا. حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خم ہو گئی پشت فلک استان زمیں سے، خم ہو گئی پشت فلک استان زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے، سن او رتبہ ہے ہمارا. تو آقا کریم نے اپنے قدمین ناز سے زمین کو رفعت عطا کی، بلندی عطا کی، مقام و مرتبہ عطا کیا. آسمان برسوں سے انتظار کر رہا تھا، عرش اعظم برسوں سے انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ قدم ہم تک پہنچے
جن قدموں کے صدقے میں اور توسل میں اللہ پاک نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے، تو وہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل کائنات جن کی قدموں کا صدقہ ہے، جب وہ یا تو شب معراج براق پہ سوار ہو رہے تھے یا عرش اعظم پر جانا چاہتے تھے، اس وقت جب آپ کے قدموں کے لیے ٹیک کی ضرورت آئی، اللہ پاک نے ہمارے غوث اعظم کے کاندھے کو پیش فرمایا، آپ کے کاندھے پہ اپنے قدم رکھ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش اعظم پہنچے یا براق پہ سوار ہوئے، اور اس آپ کے قدمین، آپ کے قدم کا نشان غوث اعظم کے کاندھے پہ دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ مقام ہے آپ کا عالم روحانیت میں بھی، عالم ارواح میں بھی، عالم ارواح میں بھی، روحوں کی دنیا۔ پچھلی نشست میں سن چکے ہیں، آپ نے باطن پہ تجلی ڈالی حضرت جنید بغدادی کے، تو حضرت جنید بغدادی جیسا سرخیل ولایت غش کھا کے منبر سے گر پڑا۔ یہ مقام ہے آپ کا۔ پیدا ہوئے، پہنچے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے رب کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کی، اللہ کی بندگی کی راہ میں جو ریاضتیں کی، جو مجاہدے کیے، اس کی مثال ہمیں کسی ولی کی تاریخ میں نظر نہیں آتی، کسی ولی کی تاریخ۔ باں ہما مقام و مرتبہ، یہ اولیاء کا ایک قول ہمیں یاد آتا ہے، کسی عارف کا قول ہے، کسی ولی کا، کہ مومن کے 2 دن برابر نہیں ہوتے۔ آج ہمارا کیا مقام ہے؟ ہم دین سے دور ہیں، مسجدوں کو ہم آباد نہیں کرتے، شریعت اسلام کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمارا ناطہ ٹوٹ چکا ہے، دین سے ہمارا جو تمسک تھا وہ تمسک انتہائی کمزور ہو گیا ہے۔ روحانی اور ایمانی اعتبار سے ہمارا کیا مقام ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ باقی روحانیت کی دنیا میں ہم تو اس دنیا کی خبر ہی نہیں رکھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ دنیا ہوتی کیا ہے۔ کوئی ایسی بھی دنیا ہے جو اس دنیا سے بڑی خوبصورت ہے، کوئی ایسی بھی دنیا ہے جس دنیا میں یہ دنیاوی خوبصورتیاں نہیں بلکہ ہر چہار جانب رب کے جلوے کے نظارے ہیں۔ اس کی خوبصورتی کا کیا کہنا، ہم نے تو کبھی جانا ہی نہیں۔ روحانی اعتبار سے ہمارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، اس کے باوجود دین سے ہماری دوری ہے کہ نہیں؟ کمزور لوگوں کو زیادہ محنت کرنی چاہیے نا، امتحان میں پاس ہونا ہے تو۔ ہم کمزور بھی ہیں، سست بھی ہیں، تو فیلئر ہمارا مقدر بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اگر کوئی ذہین ہو، بہت زیادہ ذہین، ایک بار کتاب پہ نگاہ ڈالی اور اس کے دماغ پہ چھپ گئی باتیں، اگر وہ کچھ کم بھی محنت کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ چلو اتنا ذہین ہے کہ رات بھر میں چاہے گا تو سینکڑوں صفحات کے صفحات یاد کر لے گا، صبح چھاپ کے آ جائے گا۔ لیکن کمزور ہو کوئی جسے ایک لائن یاد کرنے میں گھنٹے لگتے ہوں، جسے سوتر سمجھ میں نہ آتے ہوں، اصول سمجھ میں نہ آتے ہوں، کانسیپٹس جس کے سامنے کلیئر ہونے میں گھنٹوں لگ جاتے ہوں، اگر ایسا شخص محنت نہ کرے تو فیلئر ہی اس کا مقدر بنے گی۔ اور اس کے باوجود یعنی کہ ایک تو غبی، کند ذہن اور کمزور، اور دوسرا ٹاپ ہونے کی امید کہ میں ٹاپ کر جاؤں گا، ٹاپ کرنے کی امید، یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے کمزور ہو، کند ذہن ہو، محنت نہیں کرتے اور پورے کالج یونیورسٹی میں ٹاپ کرنے کی امید رکھتے ہو، کہاں خوابوں کی دنیا میں جی رہے ہو؟ تو ہمارا حال یہ ہے کہ روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ہم انتہائی کمزور ہیں، اور کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ سست بھی ہیں، محنت بھی نہیں کرتے، اور اس پر طرفہ تماشا یہ کہ کامیابی کے خواب بھی دیکھتے ہیں، کامیابی کے خواب بھی دیکھتے ہیں۔
احمقوں کی جنت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہیون آف دا فولس، بے وقوفوں کی جنت، ایک تو کمزور، دوسرے سست، تیسرے ٹاپ کرنے کی امید۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ والوں کی سیرت کو پڑھیں، انتہائی عقل مند، انتہائی زیرک، انتہائی چالاک، عقل انتہائی تیز، مگر محنت دیکھیں، ایک تو انتہائی تیز اوپر سے محنت، اور ہم انتہائی کمزور اوپر سے سست۔ کسی ولی کا قول ہے کہ مومن کے 2 دن برابر نہیں ہوتے، مومن کے 2 دن برابر نہیں ہوتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، خدا سے تقرب کے اعتبار سے، دین سے تمسک کے اعتبار سے، سنت رسول کو اپنانے کے اعتبار سے، شریعت کی پیروی کے اعتبار سے، اللہ کی محبت کے اعتبار سے، رسول کی محبت کے اعتبار سے مومن کے 2 دن برابر نہیں ہوتے، بلکہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ پچھلے دن اگر خدا کے مقام سے مسافت کچھ زیادہ تھی تو آنے والے دن وہ مسافت کم ہو جاتی ہے۔ پچھلے دن اللہ کی محبت کچھ کم تھی تو آنے والے دن وہ محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ پچھلے دن نبی کی سنت پر عمل کا جذبہ کچھ کم تھا تو آج اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے نفرت پچھلے دن کچھ زیادہ تھی تو آج کم ہو جاتی ہے۔ پچھلے دن اس کے نام اعمال میں کچھ گناہ تھے تو آج وہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کو دھل چکا ہوتا ہے اپنے آنسوؤں سے۔ اس اعتبار سے مومن کے 2 دن برابر نہیں ہوتے، ہمارے بھی 2 دن برابر نہیں ہوتے، لیکن نوعیت بدلی ہوئی ہے۔ ہمارے 2 دن برابر نہیں ہوتے، دین کی دوری کے اعتبار سے ہمارے 2 دن برابر نہیں ہوتے۔ پچھلے دن دین سے ہماری مسافت کچھ کم تھی تو آج کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ پچھلے دن سنتوں پر عمل کرنے کا کچھ شوق تھا بھی تو آج کم ہو جاتا ہے۔ پچھلے دن اللہ کی محبت کچھ زیادہ تھی، آج کم ہو جاتی ہے۔ پچھلے دن شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ کچھ زیادہ تھا تو آج اور وہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ پچھلے دن ہمارے نام اعمال میں گناہوں کی تعداد کی ایک متعین اس کا عدد تھا گناہوں کا، تو آج اس گنتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ہمارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، بلکہ ہر دن ہم دین سے اور دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر دن روحانیت سے ہم اور دور ہوتے جا رہے ہیں، اور نبی کی سنت کی پیروی کا جذبہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے ہمارے اندر۔ اس کے باوجود زیادہ محنت ہمیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم میں باہما مقام و مرتبہ پیدا ہوئے، پہنچے ہوئے تھے۔ ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، مادرزاد ولی ہوئے۔ رمضان کے مہینے میں، روزے کے اوقات میں آپ اپنی امی کا دودھ مبارک نوشنی کی آپ کرتے تھے۔ آپ نے عالم ارواح سے حضرت جنید بغدادی کے باطن پہ تجلی ڈالی، حضرت جنید بغدادی برداشت نہیں کر سکے۔ آپ کے دوش مبارک کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی ٹیک بننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ، مگر پیدا ہوئے جب، اور اس کے بعد جو آپ نے ریاضت کی، مجاہدے کیے، اللہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کی، اللہ رب العزت کی بندگی کے راہ میں آپ نے جو مشقتیں جھیلی، اگر ان کو پڑھیں اور دوسرے اولیاء کی تاریخوں کو پڑھیں تو ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ریاضت و مجاہدہ کے برابر بھی کسی ولی کی ریاضت و مجاہدہ نہیں پہنچتا۔ اور وہ کس قسم کی ریاضتیں تھیں، کس قسم کے مجاہدے تھے، کس قسم کی مشقتیں تھیں۔ اللہ کی بندگی کی راہ میں آپ نے کون سی تکلیفیں جھیلیں، اس کی کچھ جھلکیاں انشاءاللہ بالتفصیل میں اگلی نشست میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح اور آپ کے حالات، احوال، آثار اور آپ کی سیرت کے کچھ نقوش، تابندہ نقوش، کہ اگر ہم انہیں اپنی زندگی کے لیے ان سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، یقین جانے ہماری زندگی سدھر جائے،
ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ ان کے حوالے سے انشاءاللہ میں گفتگو اگلی نشست میں، وقت ہو چکا ہے چونکہ وقت کی کمی ہے، اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔